أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ ہمارے سبھی بچے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں. آج کے اس پروگرام میں ہمیں سورہ کوثر یعنی سورہ انا اعطیناک الکوثر کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. شأن نزول کیا ہے، کیا فضیلت ہے، اور ہم اس سورہ کو صحیح انداز سے کیسے پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے شأن نزول کے حوالے سے گفتگو کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ تھا، لیکن مصلحت الہی یہ تھی کہ بچپنے میں یہ لڑکا اس دنیا سے چلا گیا، اس کی رحلت واقع ہو گئی، اور دشمنوں نے رسول خدا کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ کہ رسول خدا کی نسل باقی نہیں رہے گی. جن لوگوں نے رسول خدا کا مذاق اڑایا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں انہی کے لیے لفظ ابتر کا استعمال کیا ہے، یعنی جن کی نسل نہیں ہوتی. اس سورہ کی برکت اور تدبیر الہی کے نتیجے میں اس وقت نسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سادات ہیں اس وقت دنیا کے ہر جگہ پہ گوشہ و کنار میں پائے جاتے ہیں. لیکن جو دشمنان رسول خدا تھے ان میں سے بہت سے ایسے دشمن تھے کہ جن کی نسل کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے. یوں تو الفاظ کے اعتبار سے یہ سورہ بہت مختصر سورہ ہے، 10 الفاظ پر مشتمل ہے. یہ مختصر سورہ جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن معانی و مفاہیم کے اعتبار سے بہت وسیع سورہ ہے. ایک بحر بے کراں کے طرح ہے، چونکہ لفظ کوثر اس میں استعمال ہوا ہے. کوثر کے معنی ہوتے ہیں خیر کثیر کے، بہت زیادہ خیر، اور اس لفظ میں بہت وسعت پائی جاتی ہے. لہٰذا اس کے شان نزول میں اور اس کے مصداق میں اور تفسیر میں بھی بہت سارے اقوال مفسرین نے بیان کیا ہے. لیکن بہرحال ایک اہم قول یہ ہے کہ اس میں لفظ کوثر سے مراد خود رسول خدا کی بیٹی حضرت سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کے ذریعے نسل رسول خدا کا سلسلہ آگے بڑھا. اس سورہ کی فضیلت سے متعلق یہ ملتا ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، خداوند متعال عید قربان یعنی عید الاضحیٰ میں جتنی بھی قربانیاں لوگ پیش کرتے ہیں ان سب کے برابر اللہ اس شخص کو ثواب عطا کرتا ہے. اور جو شخص نماز میں سورہ انا اعطینا پڑھے گا، سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا نماز میں، خداوند متعال قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو اس سورہ میں پائی جاتی ہے. لہٰذا ایک بہت بہترین موقع ہے کہ ایک مختصر سورہ ہے، آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں، بالخصوص ہمارے کم سن بچے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور نمازوں میں بھی اس سورہ کی تلاوت کر کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اب اس سورہ کے تلفظ کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. سب سے پہلا نقطہ جو اس سورہ کے حوالے سے عرض کرنا ہے وہ حرف عین ہے، چونکہ بالکل اس سورہ کے شروع میں اعطینا حرف عین استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں عین کا جو تلفظ ہے وہ اردو سے مختلف ہے. اردو میں عین اور الف کا تلفظ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، یا جسے ہم حمزے کہتے ہیں، حمزہ یا الف یا عین سب ایک جیسے ادا ہوتے ہیں. لیکن حرف عین کا جو مخرج ہے وہ وسط حلقے یعنی گلے کا جو درمیانی حصہ ہے، یہ وہی مخرج ہے کہ جو حرف ہا کا بھی ہے. حرف عین کے تلفظ میں ایک کیفیت پائی جاتی ہے کہ اس کو ہمیں نرمی کے ساتھ تلفظ کرنا ہے، یعنی ہم اس کی آواز کو کھینچ سکتے ہیں، جبکہ حمزے میں یا الف میں یہ خصوصیت نہیں ہے. لہٰذا ہم اگر اس عین کی آواز کو کھینچیں گے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کھینچ کر کے پڑھنا ہے، لیکن یہ خصوصیت اس حرف میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ عین کی آواز کو کھینچا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ ہمیں کھینچنا نہیں ہے. لیکن حمزے کی آواز کو نہیں کھینچ سکتے. اگر ہم کہیں گے اعطینا کا، یہ تو حمزے کا تلفظ ہو گیا، یہ تلفظ یہاں پر صحیح نہیں ہے. یہی تلفظ بعین ذکر سجدے میں بھی ہے، یعنی جو ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا ذکر پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہاں پر پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، اور اس آیت میں بھی یہی ہے، انا
اعطیناک الکوثر، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، تو اس طریقے سے ہم عین کا تلفظ عربی اعتبار سے کریں گے ایک خاص نرمی کے ساتھ، اور حلق جو حصہ ہے وہ معمولی سا تنگ ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ تلفظ پایا جائے گا۔ البتہ یہاں پر یہ بات بھی یاد دہانی کر دینا ضروری ہے کہ حرف عین کی آواز بھاری نہیں ہونی چاہیے۔ بعض افراد ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم عین کی آواز کو عربی میں ادا کرنا چاہیں گے تو ہمیں اسے بھاری انداز میں پڑھنا ہے، جیسے سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، عالمین صحیح نہیں ہے، صحیح کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، آواز بھاری نہیں ہے، نازک ہے، اور اپنے صحیح مخرج سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ دوسرا حرف جو بہت اہم ہے وہ حرف ثا ہے، جس خود اس سورہ کے نام میں بھی حرف ثا استعمال ہوا ہے، جسے ہم 3 نقطے والا سے کہتے ہیں، کوثر۔ اس کا تلفظ وہی تلفظ ہے جو حرف ذال کا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ الحمد کے ضمن میں آپ نے دیکھا کہ حرف ذال کا تلفظ زبان اور دانتوں کے اتصال سے یعنی ٹکراؤ سے یہ حرف تلفظ ہوتا ہے، حرف ثا بھی ایسے ہی ہے۔ وہی جو میں نے عرض کیا تھا وہاں پہ کہ ہم آئینے کے سامنے حرف ثے کا تلفظ کریں گے اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری زبان دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہے، بالکل معمولی انداز میں زبان کی نوک دکھنی چاہیے، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا تلفظ صحیح تھا۔ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، یہ صحیح تلفظ ہے حرف ثا کا۔ حرف صاد اس سورہ میں استعمال ہوا ہے فصل، جس کو ہم نے سورہ قل هو اللہ میں اللہ الصمد کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ اور ایک اور حرف کی جو اہم ہے سورہ الحمد میں بھی ہے، سورہ کوثر میں بھی ہے، وہ حرف طا ہے، جسے عربی میں تو کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ اعطیناک، انا اعطیناک، اس میں تے اور تو میں فرق ہے۔ اردو میں تو دونوں کا تلفظ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں تو کا تلفظ یعنی جسے ہم عربی میں طا کہتے ہیں اس کا الگ ہے، اور تے کا یعنی تا کا تلفظ الگ ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگرچہ جگہ دونوں کی ایک ہے، یعنی مخرج دونوں حرف کا ایک ہے، لیکن کیفیت میں یعنی انداز میں فرق ہے۔ حرف تا کی آواز نازک ہے اور تو اس کی آواز بھاری ہے، یعنی زبان کا ایک اچھا خاصا حصہ اوپر کے طرف متصل ہوتی ہے، جو تالو جسے کہتے ہیں، وہاں سے جب زبان متصل ہوتی ہے تب یہ حرف تلفظ ہوتا ہے، اور زبان کی جو جڑ ہے یہ بھی اوپر کی طرف آ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں طا، اعطیناک، یہی حرف طا سورہ الحمد میں بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، اگر ہم یہ پڑھیں گے صراط الذین تو یہ تلفظ صحیح نہیں ہوگا۔ سورہ کوثر میں اگر ہم پڑھیں گے انا اعطیناک، یہ بھی تلفظ صحیح نہیں ہوگا۔ صحیح کیا ہے؟ اعطیناک، طا۔ اور اگر اس حرف پر وقف کریں تو وہی قلقلہ، جیسے کہ میں نے سورہ قل هو اللہ میں کہا تھا، قلقلہ بھی آئے گا، جیسے صراط۔ اگرچہ عموماً لوگ اس حرف پر وقف نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں، لیکن قلقلے کی کیفیت اس حرف میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک دو یاد دہانی بھی آخر میں عرض کر دوں۔ ایک یاد دہانی ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں لفظ انا استعمال ہو رہا ہے اور آخری آیت میں لفظ انا استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں کے تلفظ میں اہم فرق ہے۔ بعض افراد کی تلفظ میں، بعض افراد کی تلاوت میں یہ سنا گیا ہے کہ انہوں نے ان دونوں حرف کو، ان دونوں لفظوں کو ایک جیسا ادا کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں جب ہم انا پڑھتے ہیں تو اس کی آواز کو ہم کھینچیں گے، انا اعطیناک، یہ کھینچنا ضروری ہے، کم سے کم 2 زبر یا 2 حرکت کے برابر کم سے کم کھینچنا ضروری ہے۔ لیکن جو آخری آیت میں ان شانئک آیا ہے، اس میں ہم ان کو نہیں کھینچیں گے، ان شانئک، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ان شانئک،
اس کی آواز کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ ایک اور یاد دہانی اسی آیت سے متعلق ہے، وہ لفظ شان اکا ہے۔ لفظ شان اکا میں کبھی کبھی بعض افراد پڑھتے ہیں تو الف میں آواز رک جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان شأنک یہ صحیح نہیں ہے، صحیح تلفظ کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، چونکہ شان اکا میں جو شین کے بعد الف ہے اس پر جزم نہیں ہے، یعنی اس پر حمزہ نہیں ہے بلکہ الف ہے، اور الف کی آواز بیچ میں ٹوٹتی نہیں ہے، آواز کو روکنا نہیں ہے، چونکہ حمزے کا تلفظ ہو جائے گا کہ جو صحیح نہیں ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن کی تلاوت کریں، ہماری نماز بھی صحیح ہوں اور ہماری نمازیں بھی قبول ہوں، اور خداوند متعال ہم سب کو حقیقی نماز پڑھنے والوں میں شمار فرمائے، اور ہمارا حشر و نشر دنیا اور آخرت میں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔